الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی قائد المجاہدین الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن کا پیغام پارہ نمبر 11 کا آج پہلا حصہ شروع کیا جاتا ہے. دنیا اور آخرت کا نقصان. پارہ نمبر 12 معاف کیجیے گا، پارہ نمبر 12 ہے. تمام جاندار کو رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ اس بات سے کرو کہ وہ فرما بردار اور نافرمان، عالم جاہل، عاقل غیر عاقل، شہر دیہات میں بسنے والے انسان اور دریا و سمندر میں، جنگلات میں، پہاڑ میں رہنے والے تمام مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے اور ان کی موت و حیات کے سارے معاملات سے واقف ہے. عذاب میں جلدی حکمت خداوندی کے خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تو مشرکین فوری طور پر اس عذاب کا مطالبہ کرتے. تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت ایک خاص مدت میں اگر عذاب میں تاخیر کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ ہم عذاب نازل کرنے پر قادر نہیں، بلکہ یاد رکھو کہ جس دن ہمارا عذاب آ جائے گا تو ٹالنے سے ٹلے گا نہیں. جو شخص نیک اعمال محض دنیا کی خاطر کرتا ہے تو ہم دنیا میں ہی اس کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں، اور رہی آخرت تو آخرت میں ان کو ان کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. ایمان کے بغیر نجات ناممکن. آخرت میں صرف ایمان ہی کام آئے گا، اس کے بغیر نجات کی کوئی شکل نہیں. حتیٰ کہ حسب و نسب، ذات پات، خاندان و برادری بھی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گی. یہاں تک کہ انبیاء کی اولاد بھی انبیاء کی شفاعت سے محروم کر دی جائے گی. ایمان سے محرومی عذاب کا سبب بن جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرانا چاہتے تھے، مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سوار کرنے کی اجازت نہیں ملی اور بالآخر وہ غرق ہو گیا. توبہ کا فائدہ. شرک اور دوسرے گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور توبہ کرنے کے فوائد بتائے گئے ہیں کہ قحط سالی ختم ہوگی، موسلادھار بارش ہوگی اور مال و اولاد میں بھی اضافہ ہوگا. یہ جو قومی سطح پہ جو گناہ ہوتا ہے اور جو انفرادی سطح پہ جو گناہ ہوتا ہے، اس کے گناہ کرنے کے بعد جب انسان اور پوری قوم توبہ کرتی ہے تو اس کے فائدے بتائے گئے ہیں. اس کے فائدے یہ ہیں کہ قحط سالی ختم ہوگی. پوری قومی سطح پہ جو ہے اگر قحط سوکھا پڑا ہے تو وہ سوکھا ختم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، اور مال میں اور اولاد میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا. اور یہی چیز فرد کے لیول پر بھی، انفرادی انڈیویجول لیول پہ بھی ہے اور قومی لیول پر بھی ہے کہ آپ کے گھر میں اگر بے برکتی ہے تو بے برکتی ختم ہوگی، اور موسلادھار بارش یعنی تم کو جو ہے بارش بھی ہوگی تو ایسا رزق کی فراوانی ہوگی، مال کی فراوانی ہوگی، اولاد میں اضافہ ہوگا. یہ سب کچھ جو ہے فائدہ ہوگا. گناہوں کا انجام. قوم ہود کا دنیاوی انجام اور اس انجام کی وجہ بھی ساتھ ساتھ بیان کی گئی ہے. انجام تو یہ ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم، اتنی گھمنڈ کرنے والی قوم کو 8 دن اور 7 رات تک چلنے والی طوفانی ہوا سے ہلاک و برباد کر دیا گیا. سبب اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ اپنے زمانے کے نبی کی پیش کی گئی دعوت سے منہ موڑا. یہ قوم ہود جو تھی وہ بہت طاقتور قوم تھی. جیسا آج امریکہ اور رشیا سپر پاور طاقتیں ہیں، ان کی طاقت جب ملٹری طاقت کا ہم جو انالائز کرتے ہیں باقی کنٹری کے مقابلے میں، ان کا اتنے ہتھیار ہے، نیوکلیئر وارفیئر اتنے ہیں کہ اس کی کوئی گنتی نہیں. تو وہ ایک دم طاقتور قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی طاقتور قوم اس زمانے میں ہود علیہ السلام کی قوم تھی جو بہت طاقتور تھی. ان پر عذاب جو کیسا آیا، 8 دن اور 7 رات تیز آندھی ہوا چلتی رہی اور اس میں وہ ہلاک ہو گئے. انبیاء اپنی امت سے محبت کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے دل میں اپنی امت کے لیے رحم اور نرمی کا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی امت کا ایک فرد بھی جہنم میں جائے، اور ہر حالت میں کوشش کرتے ہیں کہ قوم سدھر جائے. چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے خبر ملی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کے گناہوں کی وجہ سے سخت عذاب آنے والا ہے، تو وہ عذاب کے لیے بھیجے گئے فرشتوں سے بحث کے انداز میں سفارش کرنے لگے اور ان کی قوم کے لیے مہلت مانگنے لگے. لیکن جب ایک بار اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو فیصلہ ٹلتا نہیں ہے، عذاب آ کر ہی رہتا ہے.
لوگوں کے تان تشنی کی پرواہ نہ کرو۔ جو لوگ راہ حق کو اختیار کر کے اس پر مضبوطی سے جمے رہتے ہیں اور لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے کی فکر و کوشش کرتے ہیں، ان کو طرح طرح کے طعنے سننے پڑتے ہیں۔ ایسے حالات میں انسان کو بددل اور رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے اور اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے کہ اس قسم کے طعنوں کو نشانہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بنایا جا چکا ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی دعوت دی تھی اور باطل بتوں کی پوجا سے منع کیا تھا، تو آپ کی قوم نے آپ سے کہا تھا کہ اے صالح، ہم کو آپ سے بہت امید تھی کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے اور ہمارے لیے فخر کا باعث ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، آپ تو ہمارے نافرمان نکلے۔ یہاں قرآن پاک کے پیغام کا پارہ نمبر 12 کا جو ہے نصف حصہ ختم ہوتا ہے، باقی جو حصہ دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔